جی لوری سے مجاہد یاسین بول رہا ہوں، +9232249299 میرا فون نمبر ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم پہ بلو ورلڈ سٹی کا جو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ اس میں بہت سارے ڈیلر جو ہیں وہ آئیں گے، آ کے کہیں گے جی یہ بندہ تو اس نے تو یہاں پہ کام ہی نہیں کیا، نہ کرنا ہے تو اس لیے یہ ہے، تو اس لیے وہ ہے۔ وہ چیز نظر آ رہی ہے مجھے، جگہ جگہ لوگ مجھے اس کے لنکس لوگ شیئر کر رہے ہیں، ڈفرینٹ لوگ جو اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو چیز ایلیگل ہے وہ ایلیگل ہے۔ میں نے ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ این او سی کا جو ہے وہ سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ چلیں اس سے پہلے چھوٹا ٹاپک ختم کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا جی یہ تو گاڑیاں واڑیاں تو ڈیلروں کو کوئی نہیں دی، ایسے ڈیلر کو گاڑیاں بانٹنے لگے تو کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھائی، لاکھوں روپے کی یہ گاڑیاں کمپنی جو ہے وہ بانٹ رہی ہے، ثبوت میں آپ سے یہ شیئر کر دیتا ہوں، یہ لیں۔ جی، یہ جو صاحب ایک تو کہہ رہے تھے کہ جی یہ ڈیلروں کو تو کوئی بلو ورلڈ سٹی نے گاڑیاں نہیں دیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا ہوتا تو ڈیلر یہ کر لیتے، ڈیلر وہ کر لیتے۔ یہ گاڑیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آفیشیل پیج ہے جو اس وقت آپ فیس بک کا پیج بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کی طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ ایڈریس ہے اس کا blueworldcity.isp۔ آپ یہ بھی کھول لیں اپنی فیس بک کے اوپر، یہ آفیشیل پیج کھول جائے گا۔ یہ اس کے اوپر ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ گفٹس فار پلاٹینیم پارٹنرز آف بلو ورلڈ سٹی، مینز کے جو اس کے ٹاپ ڈیلر تھے جو مرغے شرغے لے کے آئے تھے، بکرے شکرے جو ڈھونڈ کے لائے تھے، ان کو یہ گاڑیاں گفٹ کی گئی تھیں۔ تو یہ اس سے پہلے کہ یہ پیج یہاں سے ہٹ جائے، یہ میں آپ کو ثبوت کے لیے یہ آپ کو ویڈیو دے رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ گاڑیاں گفٹ کی گئی تھیں۔ میری انفارمیشن جو ہوتی ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا، تو میں اس کو پروو کر رہا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے اس کا جو ہے پیج کھلا ہوا ہے، آپ خود جائیں اور چیک کریں کہ یہ ڈیلروں کو مینجمنٹ نے گاڑیاں گفٹ کی تھیں کہ نہیں کی تھی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے یہ گاڑیاں گفٹ کی تھیں ڈیلروں کو، جو لیڈنگ بکنگ ایجنٹس تھے ان کو۔ یہ ثبوت ہے، اب اس کو ڈینائی کریں، یہ آفیشیل ورڈ ہے مینجمنٹ کا۔ یا تو مینجمنٹ صحیح کہہ رہی ہے یا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں میرے بھائی۔ پیسے جو ہے نا کمانے کے لیے اتنا زیادہ جھوٹ بولنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جھوٹ کو جسٹیفائی کرنا اس سے بری بات ہوتی ہے۔ پہلے جھوٹ بولنا پھر اس کو جسٹیفائی کرے جانا نا ناجائز، وہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک صاحب نے کہی جی کہ یہ این او سی جو ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بندہ جس نے کہا ہے وہ اس نے شاید کام نہیں کیا، اس کو پتہ نہیں۔ پہلے تو میں آپ کا کام کا آپ کو بتا دوں، میرے بھائی میں 2005 سے کام کر رہا ہوں، 2005 سے میں آتھورائز ڈیلر ہوں ڈی ایچ اے کا۔ پورے پاکستان میں بیریا ٹاؤن کا میں سب سے پہلا آتھورائز ڈیلر تھا، اور آج جتنے بھی ٹاپ 10 کے ڈیلر ہیں سارے میرے ہاتھ کے چنے ہوئے ہیں، جسٹ فار یور انفارمیشن، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کہا ہے جی یہ بندے کو آن گراؤنڈ نہیں دیکھا تو کیا پتا ہوگا، کیسے پتا ہوگا، لینڈ لیولڈ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی لینڈ لیولڈ ہے، جتنا کہ لیولڈ ہے سارے ویڈیوز میں بھی لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے 2005 میں 4 گھنٹے جو ہے ملک ریاض کے ساتھ اسی ایریے میں بھی گھومتا رہا ہوں، اور اس سے اوپر والے ایریے میں بھی گھومتا رہا ہوں جو سارا فیز 9 کا ایریا تھا، اور اس کے بعد بھی گھومتا رہا ہوں، بے شمار دفعہ جا چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے پتہ ہے لینڈ کتنا ٹف ہے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ آپ نے لینڈ بیچنا ہے ایلیگل، آپ بیچیں، لیکن یہ جو ہے نا حقیقت کو توڑ مٹوڑ کے پیش نہ کریں پلیز۔ ویڈیو بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کی آنکھیں ہیں، گوگل ارتھ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی لوگوں کی آنکھیں ہیں، ثبوت ہے۔ جتنا جھوٹ بندہ بولے گا اس کو جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ ابھی یہ جھوٹ بھی بولا گیا جی این او سی جو ہے وہ، جی این او سی تو یہ ہوتا ہے جی فائنل، جب سارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو این او سی دے دیا جاتا ہے۔ او بھائی، آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں کام نہیں کرتا، مجھے پتہ ہی نہیں کام کا۔ جیسا میں نے بتایا کہ 2005 سے کام میں ہوں، اللہ کا شکر ہے ملک میں واحد سٹیٹ ہے جو ڈی ایچ اے لاہور، ملتان، گجرانوالہ، بہاولپور، کوئٹہ میں آتھورائز ڈیلر ہے۔ نیول اینکرج گوادر، سب سے بڑا گوادر کا پروجیکٹ ہے، اس میں آتھورائز ڈیلر ہوں۔ بیریا ٹاؤن کا سب سے پہلا ڈیلر تھا اور ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے کام بھی کرنا آتا ہے، اور
اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا کرنا آتا ہے، اس لیے ہزاروں کے حساب سے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں بار بار کہ میں اس پروجیکٹ پہ یا اس طرح کے اور پروجیکٹ میں اسلام آباد میں لوگوں کو اپڈیٹ کروں۔ طوطا مینا کی کہانی ہے، یہاں پہ بہت سارے لوگ سناتے رہتے ہیں اور لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ میں نے بتانی تھی، وہ بتائی۔ اب وہ سچ لگے یا جھوٹ لگے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ پروجیکٹ یہ جو ہے یہ آلریڈی نیب کی انویسٹیگیشن میں ہے، جگہ جگہ اس کی وارننگ آلریڈی دی جا چکی ہیں، یہ آگے میں شیئر کر دیتا ہوں ثبوت اس کا، میڈیا میں بھی رپورٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ آفیشیل پیج پہ ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم 4000 گھر مفت جو ہیں وہ دیں گے۔ ندیم اجاز صاحب جو ہیں یہ پروجیکٹ کے جو آنر ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں جی 4000 گھر ہم فری لوگوں کو دیں گے۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے گورنر سے یہ کافی زیادہ اپنی افیلیشن شو کر رہے ہیں، جو کہ وہ پروجیکٹ میں لوگوں کو کمفرٹ دینے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ ایکچولی ان کے اگینسٹ بھی جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں جگہ جگہ پہ نا دکھایا گیا کہ جی گورنر کو وہ اسسٹ کر رہے ہیں یا گورنر کو وہ ایڈوائز کر رہے ہیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن یہی چیز جو ہے نا یہ ان کے اگینسٹ بھی جو ہے آگے جا کے تو پرابلم کھڑی ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہی ایک ریزن بنے گی جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوئی یا اس سے پہلے بھی جو ہے نا یہ گورنمنٹ خود ڈسکس کر رہی ہے، کیونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے اگر آپ جا کے ذرا دیکھیں، اگر آپ نیوز پیپر میں دیکھیں تو کلیئرلی بار بار وارن کیا گیا ہے، میڈیا میں آر ڈی اے بار بار وارن کر رہا ہے کہ یہ 2018 کی نیوز دیکھیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی اس کا ذکر ہے، 2019 کی نیوز میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ لیگل سکیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2020 میں بھی اب پھر وارننگ دی گئی ہے۔ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ تو اپنی کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے وارننگ کر دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ تب آنا ہے جب نیب نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا، اور نیب اس کی انکوائری کرنی نہیں ہے، وہ آلریڈی انکوائری اس کی چل رہی ہے۔ اس کے اگینسٹ ریفرنس دائر کرنے کے لیے کسی وقت بھی جو ہے وہ آگے نیئر فیوچر میں جا کے کوئی پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے۔ ایون پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اگر گورنمنٹ میں نہ ہو سکا کسی طرح مینج کر لیتے ہیں ڈیولپرز اس کو ڈیلے، تو یہ آگے جا کے جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوئی 1 گھنٹے کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا اگلوں نے ہاتھ ڈال دینا پروجیکٹ کے اوپر، کیونکہ اس میں کافی زیادہ دفعہ irregularities دیکھ چکا ہے جو ہے نا آر ڈی اے، تو ان کے پاس اپنی فائل ریڈی ہے۔ جو ڈیولپر آپ کو کہتا ہے، اب آپ کی پاس چوائس ہے کہ اس پہ ٹرسٹ کریں یا یہ جو سارے ڈیفرنٹ نیوز پیپر دیکھیں، ڈی نیوز ہے، اردو پوائنٹ ہے، نیشن ہے، ٹھیک ہے، ہر بڑے بڑے جو ہے اخبار جو ہیں وہ آپ کو جو ہے بار بار وار کر رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کو اللیگل قرار دیا گیا ہے۔ قرار اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کے پاس ابھی وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے اس کو لانچ کرنے کے لیے۔ آفیشیل لانچ آپ بکنگ نہیں کر سکتے جب این او سی نہیں ہوتا جب تک، اور این او سی کیسے بنتا ہے وہ آپ کو میں ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں۔ جو کہ صاحب دوسرے آپ کو گائیڈ کر رہے تھے وہ مس گائیڈ کر رہے تھے، گائیڈ نہیں کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں این او سی کا، جس کو این او سی کے بارے میں نہیں پتہ ہے، اگر کوئی ڈیلر ہے اس کو نہیں پتہ ہے، یا جو عام بندہ جو بھی بائر ہے اگر وہ جاننا چاہتا ہے تو کیا کیسے چیک کرنا ہے، اس میں آپ جائیں rda.gop.pk، یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی۔ یہاں پہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز اینڈ لینڈ سب ڈویژن رولز 210 یہ پڑھیں اور لینڈ یوز رول پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس میں ساری ڈیٹیلز اس کی مل جائیں گی کہ این او سی کس طرح ملتا ہے، کب ملتا ہے۔ میں تھوڑے سادہ لفظوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ این او سی کسے کہتے ہیں۔ یہ اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں سے یہ رولز آپ نے چیک کرنے ہیں۔ شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں جتنا کہ ویڈیو پھر لمبے ہو جاتے ہیں۔ لینڈ ویریفیکیشن سب سے بڑا پہلا سٹیپ ہوتا ہے، ڈیولپر کا لینڈ جو ہے وہ ویریفائی کیا جاتا ہے کہ یہ پہلے تو اس کی اونرشپ ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کی جو ہے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ براؤن ایریا میں ہے کہ گرین ایریا میں، ڈیولپ ایریا میں ڈیولپمنٹ ہو سکتی اس ایریا میں کہ منع ہے،
کوئی وہ جنگل تو نہیں ڈکلیئر کیا گیا، کوئی نیشنل پارک تو نہیں ڈکلیئر کیا گیا، کوئی وہاں پہ ڈیم تو نہیں بن رہا، کوئی وہاں سے کوئی مین روڈ تو نہیں گزر رہی، کوئی ریلوے اسٹیشن تو نہیں ریلوے لائن تو نہیں گزر رہی، کوئی ہائی ٹینشن لائن تو نہیں اس لینڈ کے نیچے سے گزر رہی. تو یہ چیزیں ساری ویریفیکیشن، لینڈ کی ویریفیکیشن کے حصے میں آتی ہیں. ویریفیکیشن ہونے کے بعد جو ہے 1935 کنال کا ویریفیکیشن کا جو ہے یہ بلو ورلڈ سٹی کا ویریفائی کیا لینڈ RDA نے کہ ان کے پاس موجود ہے اور یہ ڈیولپیبل ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کو جو ہے لینڈ ویریفیکیشن کے بعد پریلیمنری پرمیشن دی گئی کہ آپ ٹاؤن پلاننگ کریں. انہوں نے وہ کی، جو بھی کیا وہ ایکسیپٹیبل تھا کہ نہیں تھا، وہ بعد میں ریجیکٹ ہو گیا 2019 میں، وڈرا ہو گیا. اس کے بعد نوٹسز پہ نوٹسز اپنا RDA کی طرف سے ڈیولپر کو جا رہے ہیں. اخباروں میں بھی نوٹس دے رہا ہے RDA کہ یہ اسکیم انلیگل ہے، اس میں انویسٹمنٹ نہ کریں، اس میں بائنگ سیلنگ نہ کریں. لوگ کرتے جا رہے ہیں، پھنستے جا رہے ہیں. آج بھی لوگ اسکیم لانچ ہو رہی ہے گورنمنٹ کے شو کر کے کہ ہمارے لنکس ہیں، ہم اپروو کرا لیں گے. یہ لوگ کرتے جا رہے ہیں، اللہ کرے یہ اپروو ہو جائے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ نہ ہوئی تو آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. بات ہو رہی تھی لینڈ ویریفیکیشن کے بعد پریلیمنری پرمیشن ہوتی ہے ٹاؤن پلاننگ کی. آپ اس میں سارا پلاننگ دیتے ہو کہ آپ نے مسجد کتنی بنانی ہے، کتنے 5 مرلہ کے پلاٹ ہوں گے، کتنے 10 مرلہ کے ہوں گے. اس میں خاص ایک ریشو ہوتی ہے، اتنے کمرشل آپ کر سکتے ہو، اس سے اوپر نہیں جا سکتے. آپ کو اوپن ایریا سرٹن پرسنٹیج پہ دینا پڑتا ہے. آپ کو پورا پلان بنانا پڑتا ہے کہ قبرستان کہاں ہوگا، اسکول کہاں ہوگا، اتنی پاپولیشن کے لیے کتنے اسکول ہوں گے، 1 ہوں گے، 2 پارک ہوں گے، 6 پارک ہوں گے، کتنا ایریا گرین آپ نے چھوڑا ہے. یہ ساری چیزیں پلاننگ پرمیشن میں وہ ڈیولپر جو ہے وہ گورنمنٹ کو جمع کراتا ہے. جب وہ جمع کراتا ہے تو اس کی دوبارہ سکرونٹی ہوتی ہے، وہ دوبارہ چیک ہوتا ہے. وہ جو RDA وغیرہ وہ چیک کرتا ہے کہ انہوں نے کوئی چائنا کٹنگ ٹائپ تو چیز تو نہیں کی ہوئی کہ ادھر ادھر جو مرضی ڈال دیا ہے، جس طرح مرضی ڈال دیا. پراپر سائز کے روڈ چھوڑے ہیں کہ نہیں چھوڑے، پراپر واٹر ویز چھوڑے ہیں کہ نہیں چھوڑے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر PP کے بعد جو ہے اس کے بعد ٹاؤن پلاننگ کی جو ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے رائٹ دیا جاتا ہے ڈیولپر کو کہ یہ پروجیکٹ کو لانچ کر سکتا ہے، لیگلی سیل کر سکتا ہے. اس سے پہلے جو بھی اس کو سیل کرتا ہے، چاہے وہ ڈیولپر ہو چاہے وہ ڈیلر ہو، وہ انلیگل سیل پرچیز کر رہا ہوتا ہے. بہت سالوں سے یہ پریکٹس چلتی آ رہی ہے. جب سے میں نے کام شروع کیا تب سے تو میں دیکھ رہا ہوں چلتی آ رہی ہے. آگے بھی ہو سکتا ہے چلے، آگے ہو سکتا ہے نہ چلے. ٹھیک ہے. یہ پریکٹس ایک لیگل ہے کہ لوگ پہلے ہی لانچ کر دیتے ہیں. پریلیمنری PP آنے کے بعد لوگ اکثر دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارا NOC آ گیا، ہمارا NOC آ گیا. ایکچولی وہ NOC نہیں ہوتا. NOC اس کے بعد آتا ہے جب یہ سارا پیپر ورک سارا ویریفائی کرتے ہیں، دوبارہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہر چیز جو بائی لاز ہیں RDA کے ان کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ڈیولپر. اگر وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اپروو کر دیتے ہیں، نہیں کر رہا ہوتا تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ماڈیفکیشن کر کے لاؤ. ٹھیک ہے. پھر ہم اس کو اپروو کر دیتے ہیں. تمہاری قبرستان کی جگہ نہیں ہے یا کم ہے، تمہارے کمرشل زیادہ ہیں یا کم ہیں، ان کو کم کرو. اس طرح کی آبجیکشن لگا کے تو وہ ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ آپ کو اپروو کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ اس کو اب سیل کر سکتے ہیں. آپ سیل بھی جو کر سکتے ہیں، آپ نے جو لینڈ اپلائی کیا ہے صرف اس پہ کر سکتے ہیں. 1935 کنال میں سے 40% لینڈ جو ہے وہ چلا جاتا ہے گرین ایریاز میں، سڑکوں میں، پارک میں، اسکول میں، پبلک ایریاز میں سارے. ٹھیک ہے. وہ ایک قسم کا گورنمنٹ کو دینا پڑ جاتا ہے. اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتا ڈیولپر جو ہے نا، وہاں پہ کمرہ بھی نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ جب سارا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ RDA جو پرمیشن دیتا ہے تو اس میں یہ بھی ساتھ میں شرط ہوتی ہے کہ 20% کے قریب پلاٹ پلیج کیے جاتے ہیں. اسی جو پلاننگ جمع کروائی ہوتی ہے، نقشہ جمع کروایا ہوتا ہے PP کے بعد جو ڈیولپر نے، تو اس میں وہ مارک کیے جاتے ہیں پلاٹ میپ کے اوپر. میپ دیا جاتا ہے، میپ کے اوپر
آپ کو سیلنگ کرنی ہوتی ہے، پلاٹ نمبر کلائنٹ کو دینا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ان لمیٹڈ سرٹیفکیٹ چھاپ دیں، ان لمیٹڈ فارم چھاپ دیں. لوگ جیلی اپنے گھر پہ چھاپ چھوپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہ جو میپ اپروو ہوتا ہے 1500، جو اس کی 1935 جو کنال کا رقبہ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر 40% یا 35% سے 40% کے درمیان ریشو ہوتی ہے، وہ نکال دیں. اس کے بعد جب وہ لینڈ بچتا ہے اس میں سے بھی 20% لینڈ کے اوپر پلیج پلاٹ ہوتے ہیں جو کسی صورت میں بھی ڈیولپر سیل نہیں کر سکتا. کر دیتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے. اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ایلیگل ایکٹ ہے. اس کے اوپر نیب بھی ان کو پکڑ سکتا ہے، اس کے اوپر ان کو قانونی طور پہ سزا بھی ہو سکتی ہے، فائن بھی ہو سکتا ہے. ہوتا ہے جہاں پہ کوئی پکڑا جاتا ہے نہیں چلتا، تو یہ پورے پاکستان میں، پورے راولپنڈی میں ساری اسکیمیں آلموسٹ اپروو نہیں ہے. چل رہا ہے، دنیا رہ بھی رہی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. یہ چیز ہونے کے بعد ڈیولپر اسکیم کو ڈیولپ کرتا ہے، اور اگین سیل وہ کر سکتا ہے جو پلاٹ پلیجڈ نہیں ہے، اور جو پلاٹ سیل کر رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ پلاٹ نمبر دینا پڑتا ہے، میپ دینا پڑتا ہے کہ یہ پلاٹ ہمارا سیل کے لیے ہے، اتنے اس میں کمرشل ہیں، اتنے اس میں 5 مرلہ ہیں، اتنے اس میں 10 مرلہ ہیں. پھر وہ سیل کرنا ہے. پھر وہ نیوز پیپر میں بھی ایڈ دے سکتا ہے، پھر اس کو ڈیلر بھی وہ والے پلاٹ بھیج سکتا ہے جو یہ ہے. اب اس میں کوئی اگر وہ ایکسٹینشن کرتا ہے، سپوز کہ بلو ورڈ سٹی جو ہے وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس تو 10,000 کنال اور آ گیا، ابھی انہوں نے کہا ہے نا آ گیا، تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا یہ این او سی جو ہے وہ اس پہ بھی ویلڈ ہوگا. اس کو بھی سارے کو اسی پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اس کی اگر ایکسٹینشن اپنے طور پہ جو کرتے ہیں، جو اس وقت بھی یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت بھی یہ جو ہے نا اپنی جو پرمیشن ہے اس کے اس سے زیادہ لینڈ پہ بلیورڈ وغیرہ کھینچ رہے ہیں. وہ جو ایکسٹرا لینڈ ہوگا اس کے لیے اگر ایکسٹینشن کرتے ہیں تو وہ ایلیگل قرار دی جاتی ہے. وہ پھر جو ہے اس کا جیسے کیپیٹل سمارٹ سٹی میں 2018 یا 19 کے شروع میں ان کو بھی ایکسٹینشن انہوں نے اپنے طور پہ کی تھی، تو اس کو ایلیگل قرار دے دیا گیا تھا، ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. ان کو دوبارہ ماڈیفائی کر کے دوبارہ این او سی اپلائی کرنا پڑا. پھر انہوں نے مزید لینڈ اس میں ایڈ کیا، لیگلی اس کا ٹاؤن پلان بنایا، اس کو اپروو کروایا، اس کی لینڈ کی ویریفیکیشن کروائی. ٹھیک ہے، یہ باتوں سے کہنے سے لینڈ نہیں کسی کا ہو جاتا، اس کے پیچھے سورسز دکھانے پڑتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ لینڈ ہے اور آپ ہی آنر ہیں کہ نہیں ہے، پارٹنر ہیں، یہ کیا ہے، کتنا شیئر ہے آپ کا، کیا سلسلہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ لینڈ پارٹی کے پاس موجود ہے. ہو سکتا ہے آگے این او سی بھی مل جائے. 1501 اور 335 435 1935 ایکڑ کا اپنا کنال کا جو پروجیکٹ ہے وہ ان کا منظور ہو جائے گا. کام یہ آن گراؤنڈ اس سے زیادہ پہ آلریڈی انلیگلی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کہ کام کر رہے ہیں تو یہ لیگل ہو گیا. نہیں، بات ہو رہی ہے کہ پروجیکٹ کو اس سٹیج پہ سیل کرنا لیگل ہے کہ نہیں لیگل ہے. یہ پوائنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ کل کو کیا ہو جائے گا. ملک ریاض نے بھی بڑا کچھ کر دیا اور بڑا کچھ نہیں بھی کیا. فیز 9 کی کتنا بڑا پلان آیا تھا، کتنی بڑی بڑی ہائی رائز آئی تھی، کدھر گئیں وہ؟ یاد ہے فیز 9 میں بلڈنگ ہائی رائز تھی، یا کتنا بڑا وہ پروجیکٹ تھا، کیا اس میں خوبصورت ویڈیوز تھے، ہر چیز تھی، کیا بنا آن گراؤنڈ وہاں پہ؟ ایک پلاٹ بھی نہیں بنا. ٹھیک ہے، فیز 9 پنڈی بیریا ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں، 2006-7 کی بات کر رہا ہوں جب یہ لانچ ہوا تھا. آج کیا ہے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ادھر بھی اسی طرح ہے. ڈیولپر جو ہے یہ آلریڈی میں نے جیسے کہا کہ نیب کی واچ میں ہے، انٹرنل انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور آگے جو ہے ان کے پرابلم کھڑی ہو سکتی ہیں. اللہ کرے نہ ہو. میں اگین دعا مانگتا ہوں کہ اللہ کرے نہ ہو. بہت غریب غربا کے اس میں پیسے لگے ہوئے ہیں. دکھ ہوتا ہے اس طرح کی بات کہتے ہوئے بھی اور بتاتے ہوئے بھی، لیکن وارن کرنا بھی ضروری ہے کہ جو کوئی سن رہا ہے ویڈیو وہ اپنا انتظام کر لے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک سوال یہ بھی بتایا گیا تھا، پوچھا گیا تھا مجھے، انہوں نے کہا جی آپ اپنا ویوز دیں اس پہ، جو جس صاحب نے مجھے یہ لنک فارورڈ کیا. انہوں نے کہا جی
اوپن فارم کی کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیا وہ بہتر ہے یا آپ کے نام پلاٹ کرانا بہتر ہے؟ بھائی میرے اگر آج سٹیپ ان ہو جاتا ہے نیب، تو جو تو فائلیں آلریڈی ریکارڈ پہ ہیں ان کو تو وہ پروٹیکٹ کسی حد تک کرے گا کہ ان کی منی ریکوری نیب کروا کے دے گا۔ جو فارم لوگ گھر پہ پرنٹڈ کر کے درجنوں کے حساب سے بیٹھے ہوئے ہیں، کئیوں نے ویریفیکیشن بھی نہیں کرائی، کئیوں کو ڈیولپر کو بھی نہیں پتا کہ یہ فارم کس نے ایشو کر دی ہیں، وہ کوئی باہر سے کر کے سارے ڈیلر جو ہے نا وہ پرنٹ کر دیتے ہیں ویریفیکیشن کے بغیر، لوگوں نے اوپن فارم رکھے ہوئے ہیں۔ اوپن فارم از پیس آف گاربیج، ردی کا ٹکڑا ہوگا کوئی بھی اوپن فارم ہوگا تو اگر نیب اسٹیپ ان کرتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس پہ ڈیولپر کے بھی سائن نہیں ہوتے، آپ کے جو فارم ہوتے ہیں ان پہ ڈیلر سائن کر رہا ہوتا ہے، ڈیلر اسٹیمپ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈیلر ویلر کو تو سب سے پہلے پکڑیں گے، ڈیلر نے آپ کو کہاں پیسے دینے ہیں کیسے دینے ہیں، وہ ڈیولپر کہے گا ڈیلر سے لیں پیسے، میں نے تو اس کو آتھورائز ہی نہیں کیا اتنے فارم سیل کرنے کا، وہ سائٹ پہ ہو جاتا ہے، اس کی پاور زیادہ ہوتی ہے، اس کے سورسز زیادہ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے یہ ادھر ڈفرنٹ ماڈل سٹی میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ ڈیلر انہوں نے پکڑے تو ڈیلروں سے بھی پیسے نکلوائے ہیں اور انہوں نے آنر سے بھی پیسے نکلوائے، ابھی بھی جیل میں پڑا ہوا ہے فرحان چیمہ جو ہے۔ یہ ساری جو اسکیمیں اس طرح کی چلتی ہیں ان کا وہ ماسٹر مائنڈ وہی تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے کہ یہ اوپن فارم نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس، اگر رکھنا ہے تو اس کو سوسائٹی میں جا کے ٹرانسفر کروائیں تاکہ آپ کی کوئی لیگل گراؤنڈ ہو، کل کو اگر یہ نیب میں کیس جاتا ہے تو آپ کی کو منی ریکور ہو سکے۔ آپ کی ملٹیپل فائلز ہیں تو کوشش کریں مرج کریں، اکٹھے کریں، مزید تب تک بائی نہ کریں جب تک اپروول نہیں آ جاتی، اور اپروول یہ نہیں ہے کہ 1950 کنال کی، جو ڈیولپر کہہ رہا ہے نا میرے پاس 18,000 کنال ہے یا 10,000 کنال ہے، اس کی اپروول آنی چاہیے، وہ کدھر ہے؟ اس کے کہاں پیپر جمع ہوئے ہوئے ہیں؟ اس کی ویریفیکیشن آف لینڈ کہاں ہے؟ اس کی پی پی کہاں پہ ہے؟ پریلیمنری پرمیشن کہاں پہ ہے؟ اس پروجیکٹ کی کہاں پہ ہے پریلیمنری؟ مجھے دکھائے نا ڈیلر جو سارے ڈیفینڈ کرتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اس کے یہ پریلیمنری پرمیشن ان کو ملی ہے، اس کے بعد یہ فائنل اپروول ملی ہے فار سیلنگ دی پروجیکٹ، ٹھیک ہے؟ ناٹ پلاننگ دی پروجیکٹ بٹ دی سیلنگ دی پروجیکٹ، کہاں ہے وہ پرمیشن آپ کے پاس؟ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے پاس ہے نا، تو وہ دکھاتے ہیں نا، آپ دکھائیں اس میں کس میں ہے، کون سا ڈیلر ہے جو دکھائے مجھے اس میں کہ جی اس میں یہ اپروول مل گئی ہے کہ لینڈ سیل کرنا الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہوا میں باتیں کرنا بڑا آسان ہے، ادھر ادھر سے چیزوں کو گول مٹول کر کے جواب دینا بڑا آسان ہوتا ہے، میں بھی ڈیلر ہوں، روز یہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ رسکی پروجیکٹ تھا، اس لیے میں نے اس کو ٹائملی بیسس پہ کوشش کی کہ آپ کو وارن کروں، کافی لوگوں نے پہلے آپ کو وارن کیا ہوا ہے، یہ پروجیکٹ لو انکم پیپل کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ کرے یہ پروجیکٹ جو ہے فردر چلے، ڈیولپر کے پاس لینڈ ہے، ڈیولپر ڈیولپ بھی کرنا چاہ رہا ہے، اگین میں جیسے لاسٹ ٹائم کہا تھا اس کا طریقہ کار غلط جا رہا ہے، وہ اس کو اللیگل سیل کر رہا ہے اور اس کے ڈیلر اللیگل اس کو سیل کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب تک یہ اپروو نہیں ہوتا، اس کا اپروو حصہ بھی، اب لوگ کہتے ہیں یار آپ کہتے ہو اپروو ہوگا تو میں بھی سیل کروں گا، میں نے کہا بالکل، میں نے کہا میں سیل کروں گا جو اس میں پلاٹ میپ کے اوپر ہوں گے، میں تو فارم شام تو نہیں بیچوں گا، اس کے بیچنے ہوتے تو میں پہلے ہی بیچ لیتا، میں اتنا ویٹ کیوں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہوتی ہے پروجیکٹ کو جب تک وہ لیگل نہیں ہے، کم از کم میں تو نہیں ہاتھ لگا رہا، آپ اور نہ لیں، نہیں تو پھر آپ کی چوائس ہے، آپ سنتے رہیں، یہ سارے 10-12 ڈیلر جو روز لگے ہوتے ہیں یہ لگے رہیں گے کہ یہ اس میں یہ خوبیاں، ایک ہی بلے ورڈ ہے، اس کو 6 اینگل سے آپ کو ڈرون ویڈیو سے دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی گیٹ ہے جس کو 6 اینگل سے آپ کو ویڈیو دکھائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر اربوں روپے جو ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، پتہ تو تب چلے گا یہ جب سارے کا حساب دینا۔ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، کائنڈلی ہمارے واٹس ایپ پہ گروپس جوائن کریں، +9232249299 پہ میسج کریں، میں آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیتا ہوں، ہمارے 778 گروپ ہیں واٹس ایپ کے، جس میں ہمارے کلائنٹس اور دوست جو ہیں وہ ڈیلی پرائسز پہ اپڈیٹ رہتے ہیں، نئی نیوز پراپرٹی کی، کوئی نئی لانچنگ، اس طرح کی چیزوں پہ آپ کو مسلسل اپڈیٹ رہتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں،
چینل کو سبسکرائب کریں. اتنے سارے ہمارے جو ممبر ہیں وہ سارے چینل کو سبسکرائب ابھی نہیں کیا ہوا. کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فیس بک پہ, اپنے واٹس ایپ پہ, تاکہ میکسیمم لوگوں کا میکسیمم فائدہ ہو سکے. تھینک یو. اللہ حافظ.